زندگی کا ہر فیصلہ ہم نے اپنے بچوں کو خود کرنے دیا ہے. انہوں نے ہم سے پوچھا ہے تو ہم نے بتایا ہے. گاڑی کے لیے بیٹے نے ہم سے پوچھا تھا. اس نے کبھی زندگی میں کوئی کام ایسا بڑا کرنا ہو خود نہیں کیا. کوئی چیز بھی لینی ہو, کوئی کھلونا بھی لینا ہو, کوئی ویکیوم بھی لینا ہو تو اس کا ہمیں فون آتا ہے, مما لے لوں. تو یہ تو اس کی اچھائی ہے کہ وہ ہم سے پوچھتا ہی ہے. وہ نہ بھی پوچھے, کچھ بھی اس نے کرنا ہو, اس نے سیر پہ بھی جانا ہو, گھومنے بھی جانا ہو, اس کی بیوی نے کہیں جانا ہو, پاکستان جانا ہو, ہمیشہ پوچھ کے, دعا لے کر, اجازت لے کر, عزت ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کریں گے یا وہ کہیں گے جو کہ وہ سننا نہیں چاہتا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم کریں اور کہیں وہی جو ہمارا بچہ چاہتا ہے. ماں یہی ہے, حقیقی ماں جو ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ورنہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے جو اس طرح کی نہیں ہے. وہ بدسلوکی کر کے اولاد کے ساتھ جنت کی حقدار تک تو ہو نہیں سکتی, پیروں میں جنت لے کے کیا گھومیں گی؟ یہ سوچیں تو صحیح. تو بچوں پر ہمیشہ نظر رکھیں کہ بچہ کیا چاہتا ہے, اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ بچے کی مانیں. تو ہمارے بیٹے نے یہ گاڑی 100% ہونا تھا کہ اگر ہم کہتے نا کہ بیٹا رہنے دو ابھی ایک دفعہ بھی, تو وہ نہ لیتا. لیکن اس نے جیسے ہی یہ پوزیشن شروع کی ہے, جیسے ہی جاب شروع کی ہے, سب سے پہلے اس نے ہم سے پوچھا ہے مما میں یہ لے لوں. تو ہم نے کہا کہ ہاں بیٹا, اور ہم گئے ہیں ساتھ. جب وہ گاڑی پک کرنے کے لیے گیا ہم ساتھ گئے ہیں, جب وہ دیکھنے کے لیے گیا ہم ساتھ گئے ہیں, اور ہم اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے اولاد کی پیرنٹس کے ساتھ, جو کہ ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اور انفارچونیٹلی جو المیے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں خود کرنا پڑا ہے. ہم نے کوئی ایسی ایک فنکشنل فیملی نہیں دیکھی, ہم نے کوئی ایسا رستہ بستہ ہیپی گھرانہ نہیں دیکھا جہاں ایک ابا ہوتے, ایک امی ہوتی, 2-4 بہن بھائی ہوتے, خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی. ایک جو عام دنیا کے روزمرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں گھرانوں میں وہ ہوتے. یہ بات نہیں تھی. ہم نے آنکھ ایک ایسے گھر میں کھولی جو ایک فنکشنل فیملی نہیں تھی, جہاں 2 امیاں تھیں. جب تک ہم وہاں رہے, ہمارے ابا جان کی وفات کے بعد ہماری بڑی امی جو ہیں وہ گزری ہیں, اور ساری زندگی امی نے پکایا ہے. جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی ہم لے کر جایا کرتے تھے ٹرے میں لگا کر ان کو کھانا دینے کے لیے, اور برتن اٹھانے کے لیے بھی. اور بعض اوقات کھڑے ہو کے دھیان رکھتے تھے کیونکہ وہ رکھ چھوڑتی تھیں اور چونٹیاں آ جاتی تھیں ان کے کھانے پہ, تو ہم کھڑے ہوتے تھے جب تک کہ وہ روٹی ختم کر لیں, پھر ہم آتے تھے. یہ ہماری زندگی تھی جو کہ ہم نے گزاری ہے, اور امی نے بھی بہت خدمت گزاری میں گزاری ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابا جان بھی جب کھاتے تھے کھانا تو بعد میں چند کھجوریں کھایا کرتے تھے جو ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی تھیں. وہ کہیں خاص جگہ سے جا کر, کسی مارکیٹ سے جا کر کھجوروں کے موسم میں لے کے آیا کرتے تھے, سنبھال کے رکھا کرتے تھے, تھوڑی سی 2-4 دھو کے وہ کھایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی بڑی امی کے لیے بھی پلیٹ میں ڈال کر دینے کے لیے جایا کرتے تھے نیچے, کہ بڑی امی نیچے رہتی تھیں, ہم لوگ اوپر رہتے تھے. ابا جان نے جب ہم بڑے ہوئے 10-11 سال کے ہوئے تو بڑی امی کے مکان کے اوپر ہی مکان بنا دیا تھا کہ امی اور ہم وہاں موو کر جائیں. اس طرح پہلے ادھر ہی تایا جان کے گھر میں جہاں بڑی امی رہا کرتی تھی, نیچے اوپر ایک کمرہ تھا, وہاں امی رہا کرتی تھیں. امی اور ہم رہتے تھے جہاں ہم پلے بڑھے. اس کے بعد بہن کی, ہماری جو درمیان والی بہن ہے, اس کی شادی تھی, تو پھر ہم بڑے گھر میں اس میں شفٹ ہو گئے تھے. اپنے گھر میں ابا جان شفٹ ہو گئے تھے تایا جان کے گھر کو چھوڑ کے. تو جو لوگ ابا جان کی کوٹھی میں رہتے تھے وہ تایا جان کے گھر میں موو کر گئے تھے, اور ابا جان اور بڑی امی وغیرہ سارے بہن بھائی وغیرہ ادھر اس کوٹھی میں آ گئے تھے. اور اس کوٹھی کے اوپر پھر 1 سال کے اندر ابا جان نے بالکل آئیڈینٹیکل اوپر کا گھر بنایا تھا, جس میں کہ ہم اور امی 1 سال میں موو کیے تھے. تو پھر ہم سب یہیں ہو گئے تھے, جیسے کہ پہلے وہاں پر رہا کرتے تھے. اس طرح ہماری زندگی گزری ہے, اور اس طرح کا تعلق تھا جو ہماری بڑی امی کے ساتھ تھا, اور ہماری دونوں امیوں کا آپس میں بھی تھا. تو ہماری بڑی امی جو ہیں وہ سادی سی تھیں بہت, وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھیں. جب امی کہیں جانے لگتی تھیں امریکہ وغیرہ یا کینیڈا وغیرہ, کہ امی کی ساری فیملی وہاں ہوتی تھی, امی جایا کرتی تھیں. ابا جان بھی ہر سال ہی قریباً ورلڈ ٹور ہوتا تھا, ان کا کام کے سلسلے میں بھی ہوتا تھا. تو جب امی جانے کے لیے بڑی امی کو سلام کرنے جاتی تھیں کہ میں چلی ہوں, پنجابی میں آپس میں دونوں بات کرتی تھیں, میں جانے لگی ہوں تو آؤں گی میں اتنی دیر میں. تو بڑی امی کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں وہ فوت نہ ہو جائیں پیچھے سے. تو ہمیشہ امی پہ رلائے کرتی تھیں اور کہتی تھیں آپی مینوں اتھے سٹ نہیں,
पंजाबी में ये लफ्ज़ था कि उनको था कि ये मेरी देख रख करती हैं, मेरा ध्यान करती हैं, हमेशा हस्पताल लेके जाना, बीमारी शिमारी में देखना, तबीयत ख़राब हो तो देखना, खाना पहुंचाना, नाश्ता पहुंचाना, सब कुछ। तो उनको फ़िक्र होती थी कि ये मेरी देख रख करती है, तो ये है ऐसी भरोसे लायक कि मैं गुज़री तो मुझे वहाँ दफ़न कर देंगे जहाँ वो चाहती थी। इस तरह तो वहीं उनकी तदफ़ीन हुई अल्हम्दुलिल्लाह जब वो फ़ौत हुई। और दिल का एक हिस्सा है जो अभी तक बहुत दुखी होता है उनके चले जाने से, क्योंकि जब हम गए एक दफ़ा पाकिस्तान तो हम जाके उनके पास बैठा करते थे दोपहर के वक्त। हम जल्दी जल्दी सारा काम करके ऊपर, शादी के बाद की बात है, बच्चे थे हमारे जब हम आखिरी बार गए हैं, समझो वहाँ जब बड़ी अम्मी हयात थी, तो हम जल्दी जल्दी सुबह सुबह नहाते। ड्राइवर को हमने कहा होता था कि चाय पानी हमारे लिए ले आए, पूरियाँ छोले ले आए, तो वो खा खू के भाग भाग के हम बड़ी अम्मी के पास जाके बैठा करते थे। तो वो बिस्तर पे ही होती थी। तो बड़ी अम्मी जो थी वो जब हम पास बैठते थे, हम उनके हाथ पे हाथ रखते थे ना, तो थोड़ी सी आँख खोलती थी और हमें पूछती थी तू स्कूल से आ गई। तो उनके जहन में अभी तक यही था कि हम वो हैं बच्चे जो स्कूल जाया करते थे, क्योंकि भूल जाती थी वो। तो बस दिल का एक कोना अभी तक उनके लिए दुखी होता है। और यादें बड़ी ज़ालिम चीज़ हैं। तो हर बात यहाँ अपने साथियों के साथ कर लेते हैं। शायद इस तरह से तो हम अपने किसी बच्चे के साथ भी आज़ादी से बात नहीं करते जिस तरह हम अपने साथियों से कर लेते हैं। और हम फेस टू फेस शायद ये बात कभी ना कर सकते। शायद हम ये कर भी इसलिए सके कि दुनिया हमें जानती नहीं है कि हम कौन हैं, और हम छुपे हुए हैं और आज़ाद हैं शायद। शायद अल्लाह ताला इसीलिए छुप के रहता है। तो ये बातें जो हैं ये कहीं से कहीं निकल जाएंगी। अब यहाँ एक तरह से तारीख दोहराई जाती है। हम वही कुछ कर रहे हैं। हम इसी तरह खजूरें धोते हैं और अम्मी को प्लेट में रखकर कमरे में देने जा रहे होते हैं, बिल्कुल अब्बा जान की तरह। और हर बार जब हम ये करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ी, कोई भी मीठा, कोई भी केक, कोई पेस्ट्री, कोई चीज़ जो फल अम्मी को पसंद है, काट के जब लेके जाते हैं तो हम बिल्कुल महसूस करते हैं कि हम उसी जगह पे खड़े हैं, सिर्फ पैर दूसरे हैं, लेकिन हो वही कुछ रहा है। तो कैसे ये चीज़ इंसान देखता है, कैसे उसमें ये सरायत करती है, कैसे ये चीज़ दोबारा वापस लौट के आती है, कैसे माँ बाप की अच्छी आदतें और माँ बाप की बुरी आदतें बच्चों में आती होंगी, इस चीज़ पर गौर करें। और जैसे हमने बताया कि कम्युनिकेशन नहीं थी, जैसे हमने बताया कि बातचीत नहीं थी उस ज़माने में, अनकही बातें होती थी जो समझ आती थी बिना बोले, बिना सुने, और फर्माबरदारी करते थे बिना उनके पूछे, बिना उनके कहे। एक सिस्टम था जो चला करता था, वो अब यहाँ चलता है बिल्कुल उसी तरह। सोनी अम्मी का ध्यान रखता है। अभी फ़ोन आया सोनी का, वो बाहर है इस वक्त घर से, तो कहने लगा कि अम्मी की दवाई का टाइम हो गया, क्योंकि उसकी घड़ी पे अलार्म चलता है। तो जो अच्छे कर्म होते हैं इंसान को वो लौट कर आन मिला करते हैं, वो कभी ज़ाया नहीं जाते। बाज़ लोग होते हैं जल्दबाज, वो सोचते हैं हाय अल्लाह दवाएं नहीं सुनता, हाय अल्लाह ने जो है वो इतने मुश्किल वक्त के थ्रू गुजारा, पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं कब देगा, पता नहीं कब सुनेगा। तो कोई नहीं जानता है उसके कामों को। अम्मी अमूमन ये शेर पढ़ा करती थी, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। और अम्मी जैसे बात भी करती हैं तो अम्मी कहती हैं कि ये वक्त मेरा अच्छा है, लेकिन अब अम्मी बाज़ दफ़ा ये भी कहती हैं कि अब तो ज़रूरतें ही ख़त्म हो गई। तो हिट करती है ये बात। और अल्लाह जाने हम किस किस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, किस किस चीज़ को अचीव करने की कोशिशों में रहते हैं, कौन सी कमियां हैं हम अपनी ज़ात में जो पूरी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कैसा बनना चाहते हैं, कैसे बन जाते हैं। बहुत गौर तलब होती है आपकी ज़िंदगी। इसे यूं ही नहीं गुजार देना चाहिए रोने धोने में और परेशानियों में और दुख में। होती हैं मोमेंट्स ऐसी जब इंसान का दिल भारी होता है, इंसान दुखी होता है, लेकिन उससे इंसान सीख कर आगे बढ़े। आप कोशिश करें कि आपके माजी की जो तकलीफ़ दे पहलू हैं आइंदा ज़िंदगी में उसका शैडो आपकी हालिया ज़िंदगी पर ना पड़े। आप कोशिश करें कि वो गलतियां आप ना करें जो आपके पिछले कर गए। आप कोशिश करें कि
آپ کی زندگی آپ کے اراؤنڈ گھومے اور آپ کھڑے ہوں ہمت سے اور حوصلے سے اور مقابلہ کریں زندگی کا. زندگی کا تو کام ہی یہی ہے کہ مار کے گرائے اور آپ کھڑے ہوں، اور وہ مار کے گرائے اور آپ کھڑے ہوں. تو یہ باتیں ہم یہاں اسی لیے کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ زندگی کے کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور اس کی پگڈنڈی پہ چلنے والا انسان جو ہے وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، کیسے ایکٹ کرتا ہے، اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں، وہ کیا کیا چوز کر سکتا ہے. چاہے تو وہ لیٹ لیٹ کے رو رو کے گزار دے، ڈپریشن میں پڑا ہوا گزار دے، دکھ ہی مناتا رہے ہر وقت، اور چاہے تو کھڑا ہو، مر جائے یا مار دے. نہیں نہیں، ہمت اور حوصلے سے گزارے اور پازیٹیولی گزارے. تو بات جو ہم کر رہے تھے اس پر واپس چلتے ہیں. ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، شاید اس لیے نہیں بولا کہ ہم نے ہر بات صاف صاف کی، آنیسٹلی کی. بہت بار ہم باتوں میں لوگوں کو بچا بھی گئے تاکہ ان پر آنچ نہ آئے، ان کا نام نہ آئے، ان کو کوئی برا نہ جانے. کیونکہ سنانے والا جو ہے، لکھنے والا جو ہے، دکھانے والا جو ہے، وہ ایک پہلو دکھاتا ہے. بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو وہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اس شخص کی پرسنالٹی کو اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بیان کر دینا چاہے، اس کے لیے اس کو پوری زندگی چاہیے، اتنی زندگی جتنی کہ اس شخص نے گزاری ہے، ایک ایک بات کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ اگر وہ اس میں سے کچھ بھی مس کرتا ہے بیان میں تو وہ اس شخص کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے. آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم سوچیں ابا کی غلطی تھی یا امی کی غلطی تھی، یا کیا غلط ہوا یا کیا صحیح ہوا. اینڈ آف دا ڈے ہم ایک بات کہتے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی انسان 2 شادیاں نہ کرے، کبھی نہ کرے. کوئی عورت دوسری بیوی نہ بنے، بالکل نہ بنے. تو یہ چیز ہم بہت سختی سے کہتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے، وہ جو اچھا انسان ہے، وہ گلٹ کے ساتھ جیے گا ہی جیے گا کہ وہ اپنی بیوی پہ سوکن لایا، چاہے دوسری بیوی ہیرے کی ہی کیوں نہ ہو. پھر یہ ہے کہ وہ انصاف پسندی جس کی کہ شرط رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان نہیں کر سکتا ہے. یہ شرط ہی اتنی کڑی ہے، یہ کوئی اس شرط کو پوری نہیں کر سکتا. 4 بیویوں کی اجازت دنیا کہتی ہے، کچھ ہوش مندی کے ناخن لیں. آپ تو انصاف ہی نہیں کر سکتے. آپ 4 بیویوں کی سب سے پہلی شرط پوری کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ آوارگی میں مبتلا ہو تو اس کے لیے 4 گواہ لاؤ جس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو. آپ سوچیں تو صحیح، کون 4 گواہوں کے آگے ایسا کام کر رہا ہوگا؟ نہیں مل سکتے، نہیں ہو سکتے. تو بعض دفعہ یہ جو پنشمنٹس ہیں، یا یہ جو اجازتیں ہیں، یا یہ جو دین ہے، یہ اس لیے سزا مقرر کرتا ہے، یا اس لیے اجازتیں دیتا ہے، یا اس لیے روکتا ہے، یا اس لیے پابندیاں لگاتا ہے، تاکہ اس بات کی انٹینسٹی کا، شدت کا، اس گناہ کی شدت کا، یا اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کسی کو کتنا اختیار ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان انصاف کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کے لیے دنیا بنی، وہ ایک ایسے انسان تھے، وہ دور بھی ایسا تھا کہ عورت زندہ گاڑ دی جاتی تھی. اس زمانے میں یہ مقام، یہ مرتبہ دینا، حالات اور ہوں گے، سب کچھ ٹھیک تھا. اور وہ انسان بھی ایسے تھے جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، تو وہ کر سکتے ہوں گے، انصاف کرتے ہوں گے، کیا انہوں نے. ایک عام انسان کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے یہ شرط ہے کہ انصاف کرو. انسان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا انصاف. اس لیے انسان کو ایسی دلدل میں پاؤں نہیں رکھنا چاہیے. پہلے ہی شادی جب انسان پہلی کر رہا ہو تو ہوش مندی سے کرے، سوچ سمجھ کے کرے. وہ زمانے ایسے تھے کہ ماں نے ڈھونڈ دی، بہن نے ڈھونڈ دی، زبان دے دی، ہماری بھی بچیاں ہیں، کوئی کمی بیشی دکھی بھی تو اس کو پس سے پشت ڈال دیا اور دوسرے کی زندگی کو سٹیک پہ ڈال دیا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور جو جس نے کیا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، اگر ان انٹینشنلی بھی ہوا تو اس غلطی کی بعض اوقات سزا کئی نسلیں بھگتتی ہیں. وہ انسان بھی بھگتتا ہے جو کرتا ہے.
اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. تو فیصلے بہت سمجھداری سے کرنے چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، خاص کر شادیاں بہت دعا کے ساتھ اور کھلی آنکھوں سے کرنی چاہیے، ہوش مندی سے کرنی چاہیے. اس وقت ایک معمولی سا لمحہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس میں کیریڈ اوے نہ ہوں. اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی کھٹکا ہے، ذرا سی بھی کوئی بات سامنے آتی ہے، اس جگہ پر آپ اٹک جائیں، وہیں لڑ مر لیں، وہیں ہو جائے جو خون خرابہ ہونا ہے، بعد میں نہ ہو. تو کبھی بھی وہ لوگ جنہوں نے ہاں کہیں کی ہوئی ہے، ان کے دل میں تھوڑی بہت بھی ہلچل ہے، ان کے باز ہے طبیعت میں، وہ سوچتے ہیں کریں یا نہ کریں، وہ وہیں رک جائیں، وہ اس فیصلے کو وہیں روک دیں، ہاں نہ کریں. یہ جو رشتے ہیں، جو منگنیاں ہیں، یہاں تک کہ ہم تو کہتے ہیں نکاح بھی، اگر بچی رخصت نہیں ہوئی ہے اس کا حق مہر آدھا ہے اگر آپ نکاح کر کے چھوڑتے ہیں یا بچی چھوٹتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور ایشو ہے جو سامنے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے خلا لے لے لڑکی. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ طلاق پہ کیسے ہے یہ، اور خلا پہ کیسے ہے یہ مہر کا سلسلہ. مہر کا سلسلہ تو نکاح کے ساتھ جڑا ہے. جب آپ کسی کے نکاح میں آتے ہیں تو جلدی سے جلدی چاہیے کہ وہ آدمی اس عورت کا حق مہر ادا کر دے. طلاقیں تو پھر بعد میں ہوا کرتی ہیں. کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے طلاق لے لی تھی، جی خلا لے لی، پھر تو حق مہر واپس کیا؟ کہیں نہیں ہے تاریخ میں یہ. تو طلاق سے اور خلا سے کسی بھی چیز سے حق مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کم بختوں نے دیا نہیں ہوتا تو بیچاری لڑکی روتی پیٹتی ہے کہ دو. یہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا ہے حق مہر کہ طلاق ہو تو دیا جائے، بلکہ جب آپ کا نکاح ہو گیا آپ حق مہر ادا کریں. تو اس کا تعلق طلاق یا خلا سے نہیں ہے. چاہے لڑکی خلا لے چاہے طلاق لے، حق مہر اس کا حق ہے. اس پہ کوئی شرط نہیں ہے نکاح کے وقت موجود کہ اگر خلا لے گی کل کو تو ملے گا نہیں ملے گا یا کیا ملے گا. ہاں، اگر لڑکی منکوحہ ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رخصت نہیں ہوئی ہے، اس کا نکاح ہوا ہے اور طلاق یا خلا ہوتی ہے تو حق مہر آدھا ہے، پورا نہیں ادا کیا جاتا. اس طرح پر ہوتا ہے. جس بات کا ہمیں علم ہے اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہاں دل بیٹھے، جو سمجھ آئے. تو انصاف کے فیصلے ہونے چاہیے اور سمجھداری کے فیصلے ہونے چاہیے، عقل و شعور کے ساتھ ہونے چاہیے. اس قسم کے معاملات طے اور جذباتی باتوں سے ان سب باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو حسن و احسان کے تعلق سے اگر کوئی زندگی میں آتا ہے تو آئے، اور اگر کوئی زندگی سے جاتا ہے تو جائے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری نظر سے گزرتی ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم اوپنلی یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہر خواہش انسان کی اپنے وقت پہ پوری ہونی چاہیے. اب ہمارے بچوں نے جو مانگا ہم نے کہا اچھا جی. جب تھا، جب بھی، جب نہیں تھا، جب بھی ہم نے اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کی، کوشش کی کہ پوری کر سکیں. اور الحمدللہ ہمارے بچے بگڑے نہیں. بہت سی مائیں ہوتی ہیں جو ڈسپلن کرتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور ماننے کی عادت ہونی چاہیے، بچوں کو تنگی دیتی ہیں. تو ہم سامنے ہیں ایک مثال ان کے، وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچے کیسے ہیں اور کیسی عادت کے ہیں. تو بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا احترام کیا کریں، بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کریں، ان کو سمجھایا کریں. ہم شاید ایسے اس لیے نکلے اور یہ باتیں اس لیے یہاں پر کرتے ہیں کہ بہت دنیا ہمیں سنتی ہے اور اس کے لیے ہمارا نمونہ سامنے ہے، اور ہم ثابت کرتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے ایکشنز سے اور دلائل سے کہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، کیا ریزلٹس نکلے، کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہوا ہے. تو امی کی زندگی جیسے ہم نے بتایا مشکل تھی. امی ابا جان کی دوسری بیوی تھیں جنہوں نے بہت سادگی سے، تنگی سے زندگی گزاری اور ساری زندگی خدمت گزاری میں گزاری. ہمیں نہیں پتہ لگا کہ ان کا کمرہ کون سا تھا، ہمیں نہیں پتہ لگا ان کی الماری کون سی تھی، ہمیں نہیں پتہ لگا کہ وہ کپڑے کہاں رکھتی تھیں. ابا جان ایک بہت ویل آف انسان اور بہت ان کی جائیداد تھی، بہت زمینیں، بہت پراپرٹیز، بہت بلڈنگز، بہت آفیسز، بہت فلیٹس، بہت کوٹھیاں.
امی کے نام کچھ نہ تھا. ابا جان نے بھی اپنی زندگی ویسے بہت سادگی سے گزاری. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ لیوشلی خرچتے ہوں. ابا جان نے اپنی جان پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ نہیں خرچا. بس میں جاتے تھے, ویگن میں جاتے تھے, بہت کم ہوتا تو ٹیکسی لے لیا کرتے تھے. اس طرح پر وہ ساری پراپرٹیز اور جائیدادیں بنی. اور ظاہر ہے امی جو ہیں انہوں نے گزارا کیا اسی طرح, اور یہی وجہ ہے کہ اتنا کچھ بن پایا. تو یہ سب کچھ جو آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ قربانی کے تھرو بنا ہے. اب روز یہ واشنگ جب ہم کرتے ہیں تو بچے ہمیں ٹوکتے ہیں کہ آپ مما مشین اتنی بھر دیتی ہیں. تو ہم کیونکہ ٹینکر پانی کا ڈلتا ہے, حالانکہ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن وہ جو ایک بیک آف مائنڈ میں انسان کے ہوتا ہے نا کہ بچت کرنی ہے, زیان نہ ہو, وہ والا بھوت جو ہے وہ سر پہ چڑھ کے ناچتا ہے اور ہم مشین کو خوب بھر دیتے ہیں. اور بچے منع کرتے ہیں کہ ماں اتنی مشین نہ بھرا کرو. تو یہ جو بچت کی اور دھیان سے خرچنے کی عادت ہے وہ ہونی چاہیے انسان میں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ پیس آف کیک نہیں ہوتا بنانا. انسان ایک مل کے تھرو جاتا ہے, انسان کو بہت سیکریفائزز کرنی پڑتی ہیں. اور ہم نے ویسے اتنی نہیں کی جتنی کہ ہمارے پیرنٹس نے کی. ہم نے خرچہ بھی اور زندگی بھی اچھی گزاری اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا. لیکن اس وقت میں جس وقت ہم نے یہ جائیدادیں بنائی ہیں اس وقت ہم نے بہت صرفے سے بہت دھیان سے خرچہ ہوا ہے. لیکن یہ نہیں کہ فقیروں کی طرح زندگی گزار کے ہاں اچھے سے اچھا گھر میں برتن رکھا, اچھے سے اچھا گھر میں فرنیچر رکھا, اچھے سے اچھی بیڈنگز رکھیں, بچوں کو بھی بہترین سے بہترین پہنایا. اور حالات جو ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کسی کی انکم بہت اچھی ہوتی ہے, کسی کی درمیانی ہوتی ہے. تو انکم اچھی تھی الحمدللہ, تو اس قسم کے کوئی سٹرگل جو ہیں ان کا ہم نے سامنا نہیں کیا. جو بھی آپ بناتے ہیں حق حلال کی کمائی سے وہ مشکل سے ہی بنا کرتا ہے. تو یہ چند باتیں ہمیں یاد آئیں اور یاد ماضی عذاب ہے یا رب. آنیسٹلی اٹ از ویری ہارڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. اور ہیلپ لیس انسان فیل کرتا ہے. انسان کیا کرے, انسان اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا کہ اس میں سے کچھ چیزیں انسان انڈو کر سکے. اور بہت مشکل ہوتا ہے اس بوجھ کے ساتھ, اس ماضی کی ہرٹ فل فیلنگز کے ساتھ گزارا کرنا. ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں. الحمدللہ بہت سکھی ہیں ہم اب اپنے گھر میں, اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی, بہو کی طرف سے بھی, داماد کی طرف سے بھی. تو خدا گواہ ہے کہ ایک بھی پھانس اب ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم امی کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ان کی خدمت کریں. ہم نے کوشش کی کہ ہم انہیں وقت دیں. ہم اپنی جوانی کے زوم میں یا جو بھی ہم پر وقت ہے اس وقت, بال بچہ ہے, فیملی ہے, میاں ہے, گھر بار ہے, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو نگلیکٹ نہ کر دیں. کیونکہ ہماری امی نے بہت زندگی میں محنت کی ہے. ہماری امی نے بہت مشکل زندگی دیکھی ہے, بہت مشکل زندگی دیکھی ہے. تو چلتے ہیں, اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.